اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الحدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما۔ واجب الاحترام سامعین اکرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ، اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم کائنات کو خلق نہ کرتے، اور اگر علی مرتضیٰ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم آپ کو خلق نہ کرتے، اور اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم آپ دونوں کو خلق نہ کرتے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کتنی باعظمت خاتون ہیں کہ ایک طرف افضل المرسلین ہیں، دوسری طرف امام المتقین ہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں فاطمہ زہرا کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم ان دونوں کو خلق نہ کرتے۔ عزیزان محترم، آج کی جو تاریخ ہے بڑی مقدس تاریخ ہے، بڑی محترم تاریخ ہے۔ آج سیدہ عالمیان اور امیر ممکنات دونوں کے عقد کی تاریخ ہے، یعنی یکم ذی الحجہ۔ یہ وہ دن ہے جو مرج البحرین یلتقیان قرار پایا قرآن کی روشنی میں، قرن السعدین کا دن ہے۔ یہ وہ عظیم ترین دن ہے جب دو ہستیاں ایک ہوئیں۔ تو مجھے اسی حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا ہے تھوڑی دیر۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں دو خواتین ایسی ہیں جن کی عصمت کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا ہے، اور وہ دو خواتین کون ہیں؟ ایک خاتون ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا، اور دوسری خاتون ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ مگر دونوں کے لیے جو آیتیں قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں، دونوں آیتوں کا افتراق دیکھیں آپ کیا ہے۔ جناب زہرا کے تعلق سے سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، اور 33ویں آیت میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور جناب مریم کے تعلق سے سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3واں سورہ ہے۔ 30ویں سورہ کی 42ویں آیت میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اب یہ دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور فرق دیکھیں، دونوں کی عصمت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیہ تطہیر میں کہا جا رہا ہے کہ اہل بیت رسول، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہر رجس کو آپ سے دور رکھے گا، اور جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ آپ کو رکھے گا۔ یعنی اس آیہ تطہیر کا جو مرکز ہیں، جو محور ہیں، وہ ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اب ظاہر سی بات ہے تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں آیہ تطہیر کی پوری تشریح اور توضیح کر سکوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو اس آیت کی تشریح بھی کی جائے گی اور توضیح بھی کی جائے گی۔
لیکن سردست میں موازنہ کر رہا ہوں دو بیویوں کا، دو خواتین کا، دونوں عصمت میں آپ خواتین ہیں، دونوں کی عصمت میں فرق کیا ہے نگاہ قدرت میں؟ بس یہ دیکھیے آپ، ایک کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی اور دوسری بیوی کے لیے میں نے دوسری آیت پیش کی۔ اس میں پروردگار نے کہا کہ اے مریم، پروردگار نے آپ کو کائنات کی عورتوں سے منتخب کیا ہے، آپ کو برگزیدہ خاتون قرار دیا ہے اور آپ پاکیزہ خاتون ہیں۔ اب عزیزان محترم، دونوں کی پاکیزگی کا تذکرہ ہے، دونوں کی طہارت کا تذکرہ ہے۔ ایک آیت میں جناب مریم کی طہارت، دوسری آیت میں جناب فاطمہ زہرا کی طہارت، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے آیہ تطہیر میں لفظ رکھا جناب زہرا کے لیے، وہ لفظ ہے تطہیر، اور جو جناب مریم کے لیے رکھا وہ ہے طہارہ۔ یا مریم ان اللہ اصطفا کے و طہارہ واصطفا کے علی نساء العالمین، توجہ ہے؟ تو یہ لفظ ہے طہارہ۔ طہارہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ یہ فعل ماضی کیا ہے؟ جزو مصدر ہے، یعنی جتنے بھی صیغے ہوتے ہیں وہ سب مصدر سے صادر ہوتے ہیں، چاہے ماضی ہو، مضارع ہو، حال ہو، مستقبل ہو، امر ہو، نہیں ہو، ظرف ہو، مظروف ہو۔ تمام صیغوں کا مصدر، تمام صیغوں کا مدرک، تمام صیغوں کا ماخذ کیا ہوتا ہے؟ جو اصل مصدر ہو۔ تو اب عزیزان محترم، جو جناب فاطمہ زہرا کے لیے لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے تطہیر، اصل مصدر، اور جو جناب مریم کے لیے استعمال کیا گیا وہ ہے طہارہ، فعل ماضی، یعنی جزو مصدر۔ تو اگر اجازت دیں تو عرض کروں کہ پروردگار عالم نے ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا کہ صیغہ ماضی جو ہے جزو مصدر ہے، اور مصدر کل مصدر کیا ہے؟ اصل مصدر، یعنی مصدر سے ہی سارے جزو صادر ہوتے ہیں، مصدر ہی سے سارے صیغے صادر ہوتے ہیں۔ تو مصدر ہے کل اور فعل ماضی ہے جزو۔ تو جب مریم کی عصمت کا تذکرہ کیا تو فعل ماضی کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ مریم ہے جزو عصمت، اور جب فاطمہ زہرا کا تذکرہ کیا تو مصدر کا تذکرہ کیا، یعنی اصل مصدر رکھا وہاں پر، جس سے یہ ظاہر کر دیا کہ فاطمہ ہے اصل مصدر۔ تو معلوم ہوا کہ مریم ہے جزو عصمت اور فاطمہ ہے کل عصمت۔ تو اب عزیزان محترم اجازت دیجئے کہ میں عرض کر سکوں، جب کائنات آج تک جزو عصمت مریم کا جواب نہ لا سکی تو پھر کل عصمت فاطمہ زہرا کا کیا جواب لائے گی؟ عزیزان محترم، یہ وہ شہزادی عصمت و طہارت ہیں کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ان کا کوئی امسر نہ ہوتا، کوئی کفو نہ ہوتا، یعنی پھر جناب فاطمہ کی شادی کرنا ایک مسئلہ بن جاتا، اس لیے کہ کوئی ان کا ہمسر نہ ہوتا، کوئی ان کا کفو نہ ہوتا، کوئی ہے تو وہ علی ہیں۔ اس مرحلے پر مجھے ایک تاریخی واقعہ یاد آ رہا ہے جو میں اپنے سننے والوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اس مرحلے پر، اور یہ واقعہ وہ ہے جس کی تصدیق میں نے اپنے استاد محترم فقیہ اعظم آیت اللہ علامہ سید محمد جعفر رضوی صاحب قبلہ تابصرہ، سابق پرنسپل مدرسہ سلطان المدارس لکھنؤ سے کی ہے۔ جب میں سلطان المدارس میں پڑھتا تھا تو میں نے اپنے جناب سے اس کی تصدیق بھی کی تھی، انہی نے تصدیق فرمائی کہ ہاں یہ واقعہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ امام علی بیت الشرف میں تشریف لائے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر میں کسی کام میں مصروف تھیں۔ دیکھیے، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو شادی ہے آج، جو یہ عقد ہوا ہے، ایک طرف علی ہیں، ایک طرف فاطمہ ہیں۔ آپ دیکھیں دونوں کس طرح سے ایک دوسرے کا کفو ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے کی ہمسر ہیں، یہ دونوں شخصیتیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، امام علی نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ ذرا خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، تو تھوڑا سا روایت میں ہے کہ مزاح کی نیت سے
تاکہ ان کے چہرے پہ آثار خوشگواری ظاہر ہوں، تاکہ ان کی اداسی دور ہو سکے۔ تو فرمایا کہ فاطمہ زہرا اگر اجازت دیں تو ایک سوال کروں؟ تو شہزادی نے کہا یا علی ضرور پوچھیے۔ کہ فاطمہ زہرا ایک فضیلت پروردگار عالم نے مجھے ایسی عطا کی ہے جس میں میرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ کوئی نبی نہ کوئی وصی۔ جناب فاطمہ زہرا نے کہا بہت خوب۔ کہا فاطمہ زہرا آپ کو معلوم ہے وہ کون سی فضیلت ہے؟ جناب سیدہ نے فرمایا یا علی آپ بیان فرمائیں۔ امام علی نے سورہ صاد کی 75ویں آیت کی تلاوت فرمائی، یا ابلیس وما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیا۔ کہا ہے شہزادی کونین آپ نے یہ آیت تو پڑھی ہے یقینی طور پر؟ بی بی نے فرمایا جی ہاں یقیناً پڑھی ہے۔ کہا دیکھیے پروردگار نے اس میں کیا فرمایا کہ اے ابلیس یہ بتاؤ کہ تمہیں کس شے نے اسے سجدہ کرنے سے روکا کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو ابلیس نے جو جواب دیا، اور ابلیس سے جو اس سے قبل والی آیات میں مکالمہ کیا گیا ہے، وہ اس وقت موضوع گفتگو نہیں ہے۔ میں صرف اس آیت کے ضمن میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جسے مولا نے مرکز گفتگو بنایا، اور فرمایا بی بی زہرا یہ بتائیے کہ اس آیت میں جو پروردگار نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ ابلیس تجھے کس شے نے روکا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو ابلیس نے جو جواب دیا وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اور پھر اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ لیکن اللہ نے اس میں یہ کہا ہے کہ ابلیس میں نے جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا تم نے اس کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اے بی بی فاطمہ، اے شہزادی کونین، آپ کو معلوم ہے وہ دونوں ہاتھ جن کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، آدم کا خمیر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تیار کیا، وہ دونوں ہاتھ کس کے تھے؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا یا علی آپ فرمائیں۔ کہا ہے فاطمہ زہرا وہ دونوں ہاتھ میرے تھے، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کا خمیر تیار کیا ہے، اور یہ شرف وہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے کسی کو شامل نہیں کیا، نہ کوئی نبی شامل ہے اور نہ کوئی وصی شامل ہے، نہ کوئی ولی شامل ہے۔ یہ تنہا میرا وہ شرف ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا مسکرائیں اور فرمایا یا علی یقیناً آپ نے بجا فرمایا ہے، آپ نے سچ کہا کہ یہ وہ شرف ہے جس میں کوئی بھی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے، نہ نبی نہ ولی۔ لیکن یا علی ذرا یہ بھی یاد کیجئے آپ نے آدم کا خمیر اپنے دونوں ہاتھوں سے تیار کیا ہے، تو ذرا یہ بھی یاد کیجئے کہ حوا کا خمیر کس نے تیار کیا ہے؟ یا علی حوا کا خمیر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، نہ مردوں میں کوئی علی کا شریک و سہیم ہے فضیلتوں میں اور منقبتوں میں اور عظمتوں میں، اور نہ کوئی جناب فاطمہ کا شریک و سہیم ہے منزلتوں میں، مرتبوں میں، ارزشوں میں۔ تو یہ دونوں کتنے عظیم ترین افراد ہیں، کتنی عظیم ترین شخصیات ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نہ ان کا کوئی شریک نہ ان کا کوئی شریک، اور پھر ان کا نکاح بھی پڑا ہے اس نے جو لا شریک ہے۔ تو عزیزان محترم، اب ذرا سا غور کیجئے اس مرحلے پر، ایک جملہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے سننے والوں کی نظر کروں۔ جناب فاطمہ زہرا نے کیا فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے حوا کا خمیر تیار کیا ہے۔ حوا کون ہے؟ حوا ساری کائنات کی عورتوں کی ماں ہے۔ آدم کون ہے؟ ابو البشر، ساری کائنات کے مردوں کے باپ، تو وہ ساری کائنات کے مردوں کے باپ ہیں، اور یہ ساری کائنات کی عورتوں کی ماں ہے۔ اب عزیزان محترم، جس نے ساری کائنات کے مردوں کے باپ کا خمیر تیار کیا ہو، اس سے یہ تو سب اسی آدم کی اولاد ہے نا، جس کا خمیر علی ابن ابی طالب نے تیار کیا ہے، ساری کائنات کے انسان۔ تو پھر اس کائنات کے انسان سب مل کر بھی عظمتوں اور رفتوں میں علی ابن ابی طالب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
اسی طرح سے ساری کائنات کی عورتوں کی ماں ہیں حوا. تو جب حوا کی بیٹیاں ہیں ساری کائنات کی عورتیں، چاہے وہ کوئی بھی خاتون ہو، اس کا سلسلہ نسب حوا بی بی تک جائے گا، جناب حوا تک جائے گا. تو حوا ساری عورتوں کی ماں ہیں. تو جب ساری عورتوں کی جو ماں ہوں وہ عظمتوں میں فاطمہ زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو پھر ان کی بیٹیاں کیا فاطمہ زہرا کا مقابلہ کریں گی؟ تو عزیزان محترم، جناب فاطمہ زہرا بہت ہی عظیم ترین خاتون ہیں. بس زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنا ہے. آج کی رات محافل کی رات ہے. آج کی رات وہ رات ہے کہ جب ساری دنیا میں جشن ہو رہے ہیں. آج کا دن بڑا مقدس دن تھا. تو چند جملے، چند کلمات آج کے دن کے حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو نکاح ہوا ہے، یہ جو شادی ہوئی ہے جناب فاطمہ زہرا اور جناب علی کی، دونوں ایسے ہیں جن کا کوئی ہمسر نہیں ہے، جن کا کوئی شریک نہیں ہے. تو ان کا عقد بھی اس طرح سے ہوا کہ کائنات میں کسی کا عقد ویسے نہیں ہوا. یعنی ان کا عقد زمین پر بھی ہوا، ان کا عقد آسمان پر بھی ہوا. زمین پر جو عقد ہوا ہے وہ عقد پڑا ہے خاتم النبیین افضل المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آسمان پر جو عقد ہوا ہے تو خطبہ عقد علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں تحریر کیا ہے، ایک راحیل نام کے فرشتے نے پڑھا. راحیل تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ خطبہ دینے والا فرشتہ ہے. اور صیغہ عقد از خود پروردگار عالم نے جاری فرمایا. روایتوں میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے امام علی اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد آسمان پہ پڑھ دیا تو ایک فرشتے کو روئے زمین پر بھیجا، اور اس کا نام ہے سرسائیل. جب یہ فرشتہ زمین پر آیا تو اس نے آ کر اللہ کے نبی کو یہ خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ، آسمان پہ پروردگار عالم نے علی اور فاطمہ کا عقد پڑھ دیا ہے، اب آپ بھی روئے زمین پر علی اور فاطمہ کا عقد پڑھ دیں. امام علی کو رسول خدا نے بلایا. امام علی تشریف لائے، اور جب امام علی تشریف لائے تو رسول خدا نے فرمایا یا علی، آپ کے پاس مال دنیا میں کیا ہے؟ تو امام علی نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے پاس 3 چیزیں ہیں. میرے پاس تلوار ہے، میرے پاس گھوڑا ہے، اور میرے پاس زرہ ہے. کہا یا علی، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے کیونکہ ایک مجاہد کی شان ہوتی ہے اس کی تلوار. یا علی، گھوڑے کی بھی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ آپ میدان میں جائیں گے تو گھوڑے کی ضرورت پڑے گی. لیکن یا علی، آپ کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ زرہ تو لوگ زندگی کی حفاظت کے لیے پہنتے ہیں، لیکن آپ تو وہ ہے کہ جب میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو پھر موت بھی آپ سے گھبراتی ہے. یا علی، آپ تو شیر خدا ہیں، اور پھر شیر خدا کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے. جناب سلمان فارسی سے مولا کائنات نے کہا سلمان جاؤ اس زرہ کو فروخت کر دو. 500 درہم میں زرہ فروخت کر دی گئی. اور جب زرہ فروخت ہو گئی تو عزیزان محترم وہ رقم لا کے امام علی نے رسول خدا کی خدمت میں پیش کی. رسول خدا نے اس رقم سے کچھ رقم جناب ام سلمہ کو بھجوائی کہ اس سے ملبوسات خرید لیں، اور کچھ رقم جناب سلمان اور جناب بلال کو دی، اور فرمایا جائیے آپ حضرات جو انسانی زندگی کی ضروریات کے لیے سامان ضروری ہے وہ بازار سے خرید لائیں. تو وہ جہیز کا کچھ سامان، کچھ برتن جن کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، بڑا مختصر سا سامان وہ خرید کر لائے، اور اس کے بعد وہ سامان لا کر جناب رسول خدا کی خدمت میں پیش کر دیا جو جناب سیدہ کے جہیز میں دیا گیا. یہاں ٹھہر کر اپنے نوجوانوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، شادی کے وقت اکثر یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے جہیز میں یہ چاہیے، جہیز میں وہ چاہیے، مگر یہ خیال رہے کہ جہیز میں جو چاہیے آپ کو یقیناً دیا جائے گا، مگر اسلامی قانون کیا ہے، شریعت مصطفیٰ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے مہر ادا کیا جائے، اور جتنا مہر ادا کیا جائے گا اسی اعتبار سے سامان جہیز دیا جائے گا.
ٹھیک ہے آپ کو مہنگی سے مہنگی قیمتی سے قیمتی شے جو چاہیے جہیز میں لیجئے، مگر پہلے اسی اعتبار سے مہر ادا کیجئے۔ یہ ہے اسلامی شادی۔ اگر ہم مہر ادا کریں تو یقین جانیے کسی لڑکی کی شادی بھی دشوار نہ ہو، کسی لڑکی کی شادی مشکل نہ رہ جائے، شادیاں بہت آسان ہو جائیں گی۔ کب؟ جب ہم مہر کی رقم کو ادا کر دیں اسی طرح سے جیسے جناب سیدہ کا مہر امام علی نے ادا کر دیا تھا۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ بات مہر کی آئی تو مہر دو جگہ پر ادا ہوا جناب سیدہ کا۔ فرش پر مہر ادا کیا علی مرتضیٰ نے، عرش پر مہر ادا کیا خداوند عالم نے۔ فرش پر جو مہر ہے وہ 500 درہم یعنی 500 چاندی کے سکے، اور جو عرش پر مہر ہے تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے میرے حبیب، میں نے فاطمہ زہرا کا مہر روئے زمین کا 1/4 حصہ قرار دیا ہے۔ سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے تو پتہ لگا کہ جو روئے زمین پر ہم رہتے ہیں یہ وہ کائنات ارضی ہے کہ جو 4 حصوں میں تقسیم ہے، 3 حصوں میں پانی ہے اور 1 حصے میں خشکی ہے، اور خشکی کو پروردگار عالم نے جناب سیدہ کا مہر قرار دیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں زان محترم، تو اب یہ ساری زمینیں جو اس کائنات میں موجود ہیں سب کیا ہیں؟ مہر جناب سیدہ ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں سمجھتا ہوں کہ جو جناب سیدہ کا دشمن ہے، جس نے جناب سیدہ کو اذیتیں دی ہیں، جس نے جناب سیدہ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، اسے حق نہیں ہے کہ وہ روئے زمین پر رہے، اس لیے کہ یہ تو جناب سیدہ کا مہر قرار پائی ہے۔ یا میں عرض کروں کہ کیا خوش نصیب جوڑا ہے، ایک وہ شہزادی ہے کہ جس کا مہر ساری کائنات کی زمینیں قرار پائیں، اور ایک وہ شہزادہ ہے جسے نبی کریم نے ابو تراب قرار دیا ہے، ساری کائنات کی زمینوں کا باپ ہے۔ تو یہ عظمتوں کی شہزادی اور یہ عظمتوں کا شہزادہ، یعنی ایک طرف امیر ممکنات حضرت علی ابن ابی طالب اور دوسری طرف ملکہ عصمت و طہارت جناب فاطمہ زہرا۔ کسی نے مقام افتخار پر کہا کہ فاطمہ زہرا تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں، یعنی دلہن وہ ہے کہ جو رسول خدا کے گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ مقام افتخار میں جب یہ کہا جائے گا کہ دلہن وہ ہے جو اللہ کے نبی کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، جو رسول خدا کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، تو پھر دولہا وہ ہے جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ دولہا مولود کعبہ ہے۔ مرتضیٰ کو رب بہت توجہ چاہتا ہوں زان محترم، دیکھیں آپ اس مرحلے پر پہنچ کر کہ جس مرحلے پر افتخار کا مقام ہے، مجھے علامہ قمر جلال بھی یاد آ گئے کہ مرتضیٰ کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر، مرتضیٰ کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر بیاہ دی بیٹی پیغمبر نے بڑا گھر دیکھ کر، اور اب میں اسی معزز اور محترم اور مقدس جوڑے کے صدقے میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بنی امیہ کا مشہور کیا ہوا جملہ ہے اور ان کا پروپیگنڈا ہے، شاید ان کی عظمت کو کم کرنا چاہتے تھے وہ، انہی نے یہ مشہور کر دیا ساری دنیا میں، اور لوگ اسے عام طور پر رشتوں کے موقع بولتے ہیں کہ جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں۔ جی نہیں، جوڑے آسمان پر نہیں بنتے۔ اگر جوڑے آسمان پہ بنتے ہوتے تو پھر طلاق نہ ہوتی۔ دنیا میں طلاق کا وجود بتا رہا ہے کہ جوڑے آسمان پر نہیں بنتے ہیں، جوڑے یہیں پر بنتے ہیں۔ صرف ایک ہی جوڑا کائنات میں ایسا ہے جو آسمان پر بنا تھا، اور وہ جوڑا ہے امیر ممکنات کا اور ملکہ عصمت و طہارت کا۔ میں انہی کے صدقے میں دعا گو ہوں کہ اے پروردگار عالم، ہماری قوم کی جو نوجوان بچیاں یا جو نوجوان بچے ابھی رشتہ ازدواج سے منسلک نہیں ہو پائے ہیں، ان کو اس مسئلے میں آسانیاں فراہم فرما، اور تاکہ وہ سلسلہ ازدواج سے وابستہ ہو سکیں،
ان کے اس سلسلے کی مشکلات کو دور فرما۔ جو بچیاں ہماری قوم کی اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یا جو نوجوان ابھی جن کے رشتے نہیں ہوئے ہیں، شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اس مقدس جوڑے کے صدقے میں کہ جو رشتہ آسمان پہ قرار پایا تھا اور ستارے نے اتر کے در مرتضیٰ کو چوم کے جس کی تصدیق اور تائید کی تھی، پروردگار تجھے اسی مقدس جوڑے کا واسطہ کہ ہمارے برادران اسلامی اور ایمانی اور ہماری خواہران اسلامی اور ایمانی کی مشکلات کو آسان فرما، اور وہ جلد از جلد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو سکیں، اور جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں، اے میرے پروردگار عالم ان کی زندگیوں سے پریشانیوں کو دور فرما، ان کی زندگیوں میں خوشیاں لا، اور ان کی زندگیاں مسرت و انبساط کا سبب بنی رہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔